بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پیر نصیر الدین صاحب جس نے بھی قرآن و حدیث یا اپنے عقیدے کے کم سے کم اپنے عقیدے کے حوالے سے جس نے سوال اٹھایا ہے نا، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ وہ کامیاب ضرور ہو گیا۔ وہ ایسے کہ پیر نصیر الدین صاحب ایک پیروں کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے آپ نے ان کا اینڈ دیکھا ہوگا، لاسٹ اپنی زندگی کے کچھ آخری سال یہ تھے۔ اچھا، آپ نے پیر نصیر الدین صاحب کے آخری وفات کے کچھ سال پہلے کی بات، ان کی زندگی کے کچھ سال پہلے دیکھے ہوں گے، تو عقیدہ توحید کے بارے میں اتنے سخت ہو گئے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ میں پیرانے کے گھر کے ہونے کے باوجود میں اس پیرزم کو فروغ دینے سے گریز کرتا ہوں، بلکہ میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ یہ پیرزم کے اور باباازم کے ان سب چیزوں کے وہ سخت خلاف ہو گئے تھے۔ جس کسی نے بھی قرآن و حدیث کا دامن پکڑا ہے، سب سے پہلے اس نے یہ باباازم کا انکار کیا ہے۔ تو مجھے آپ لوگ یہ بتاؤ، آپ لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا ہے یار، کہ آپ کو آخر یہ لوگ کیا دیتے ہیں؟ دیکھو، آپ لوگوں نے اپنے جیب سے پیسے دینے ہیں، آپ لوگوں نے خود کرایہ لگا کے جانا ہے، دوسرے سٹی جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے، اس کے گلے میں نذرانے آپ لوگوں نے ڈالے ہیں، ایون کہ وہ آپ کے پیسوں سے پل رہے ہیں۔ یہ پیر مبارک صاحب آپ کے پیسوں سے پل کے آپ کو کیسے یہ شفا دے دیں گے؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں۔ ایک وہ میمز میں نے دیکھی تھی، وہ میم دیکھی ہیں جی، وہ کہتے ہیں مینو شفا دے دے قبر والے۔ قبر جو مردہ اے آئی کا دور ہے، اس نے قبر سے مردہ بھی نکال دیا۔ کہتا ہے جی بھائی، میں تے آپ بیماری نہ مریا ہوا، میں تینوں کتوں شفا دے دواں۔ تو اگر یہ ہمیں شفا دے دیتے ہوتے، یہ آج مر کیوں جگ گئے ہوئے ہیں؟ تو یہ ان کی تو زندگی ختم۔ کسی بھی انسان کا مرنے کا دل نہیں کرتا، کسی بھی انسان کے اختیار میں ہوتا کہ وہ خود کو بچا سکتا، اور یار یہ ان بابوں کے اختیار میں ہوتا کہ یہ خود کو بچا لیتے یا زندہ رہتے یا اپنی خود کو شفا دے دیتے، تو آج تک یہ زندہ ہی ہوتے پھر، اگر ان کے اختیار میں ہوتا۔ مگر یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ تو ایون کے پیر نصیر الدین صاحب کے یہ بندے قبض ہو ونجے گا، اپنی قبض نہیں کھول سکنا تے روز چور نہ کریا کرو اساں جی فلانے وہ بندہ کی نفع دے سکنا ہے تے نقصان کے دے سکنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظاہر رہتے، اللہ تعالیٰ نافع، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بندے قبض ہو ونجے گا، اپنی قبض نہیں کھول سکنا۔ ڈاکٹر در دوڑنے کہ پیر تے کہ فقیر تے جے جنتری تے کہ منتری، مفتی صاحب بھی دوڑنے قبض 5 دن نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، جیسے نصیر الدین صاحب کہتے ہیں یہ تو خود ہی اپنی قبض تک نہیں کھول سکتے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ ان کے در جھک رہے ہیں۔ کیسے آپ ان کے آگے جھک رہے ہیں؟ جیسے آپ نے جان بوجھ کے خود کو غلام بنا دیا ہوا ہے، جیسے کوئی غلام ہے، ان کے پاؤں چوم رہے ہو۔ یار میں کہتا ہوں تمہارا ضمیر بھی کیسے گوارا کر جاتا ہے کہ تم لوگ یہ ایسے کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہو؟ آخر کیا ایسی چیز ہے، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ عقیدت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کا سب سے زیادہ حق تھا، تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھا، مگر انہوں نے بھی اپنے لیے منع کر دیا کہ میں آپ کو ایک یہاں پہ حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ آپ صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا قول ہے کہ ہمارے درمیان ایک اہم، بہت ہی اہم، جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، ہستی تھی، جن کے آنے پہ اگر ہم کھڑے ہوتے تھے تو ان کو برا لگتا تھا، غصہ آتا تھا، اور ہم ان کے آنے پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال نہیں کرتے تھے، ہم بیٹھے رہتے تھے، اور کیونکہ ان کو برا لگتا تھا۔
اور وہ ہستی، وہ پاک ہستی، وہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دونوں جہاں کے رحمت للعالمین، ہمارے آقا سرور جہان صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صحابہ کھڑے ہوتے تھے آپ کے آنے پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناگوار گزرتا تھا۔ تو یہ آپ ایمان والے ہو کے، مسلمان ہو کے آپ کو کیسے گوارا کرتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے آگے کھڑے ہو جائیں عقیدت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے، ایسے سر جھکا کے، اور خود کو پتہ نہیں کیا تم غلام بنا کے اس کے آگے پیش کر دیتے ہو؟ کیسے گوارا کر دیتا تمہارا ضمیر؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے بھی منع فرما دیا ہوا تھا۔ دماغ بند ہو گئے ہوئے ہیں تمہارے لوگوں کے، سمن بکمن ہو گئے ہوئے ہو۔ وہ آیتیں پھر تم لوگ کہتے ہو کہ یہ آیتیں جو ہے وہ تمہاری فٹ ہو رہی ہیں، صحیح فٹن بیٹھ رہی ہیں تم لوگوں پہ۔ تم سنتے ہو مگر تم نہیں سنتے، تم دیکھتے ہو مگر تم نہیں دیکھتے، تم بولتے ہو مگر تمہاری آواز نہیں نکلتی۔ یہ ساری باتیں تم پہ فٹ ہو رہی ہیں۔ اپنا محاسبہ کرو اور دیکھ، کم سے کم یار اگر ان کی بات پہ، کم سے کم اپنے پیر صاحب کی بات پہ یقین کر لو۔ آخری وقت تک، آخری مرتے دم تک وہ چیختے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں خدا را باز آ جاؤ۔ پیر نصیر الدین صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آخری وقت تک آپ کے ساتھ لڑتے رہے ہیں۔ یہ آپ ان کی ویڈیو دیکھو، کچھ تو سیکھو یار ان سے۔ وہ کہتے تھے میرے چلے جانے کے بعد میرا دربار بھی نہ بنا دینا۔ اب اللہ عالم ان لوگوں نے، بعد والے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا وہ بات کی بات ہے، مگر انہوں نے اپنی زندگی میں جو کیا وہ انتہائی بہترین اور زبردست کام تھا جو آخری وقت میں وہ کر کے گئے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے، ہم بھی اپنی اصلاح کریں، آپ بھی اپنی اصلاح کریں، اپنی ارد گرد لوگوں کی، اپنے خاندان والوں کی اصلاح کریں، اور 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔